ایک بس انہوں نے بس ایک بات, اور وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ نہ کریں, آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی, کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہا ہے. مجھے وہ کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آیا تھا, اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے ہیں 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون, اب ان کو ڈیٹ, کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور کہتا, اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن ہونے لگ جائے. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کہتے کوئی میری پرواہ نہیں کرتا تھا. کہتے میں جو اس کا وہ حصہ جو مجھے معلوم ہے جو ان کے سامنے نہیں ہوا اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ تقریباً 8:15 ساڑھے 8 کے قریب ہم آگے پیچھے 2 گاڑیاں تقریباً 8:15 کے درمیان ہم زیادہ دیر پہنچ گئے لوگوں کے کاروں میں. ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:30 کے لگ بھگ ان کے اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا, اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے, شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی, 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سے تھا, اس میں بیٹھا رہا اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. نہیں جی اس کے اندر. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا, انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں, تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے, 4:15 4:30 کے لگ بھگ, تو انہوں نے کہا میرا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے, تو آپ ادھر واپس چلے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں کمرے میں گھسا, تو میں اب ظاہر میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہے, تو دیکھا کہ یہ پیچھے ایک اور. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.